سوال پوچھا ہے مرحوم ماں باپ کی نمازوں کا فدیے کا کیا طریقہ ہے. یہ بہت اہم سوال ہے, اس کو اچھی طرح سے جواب کو سمجھیں. لوگ کیا کرتے ہیں, والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کی ساری زندگی کی نمازیں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کون کون سی نمازیں انہوں نے نہیں پڑھی ہیں. پھر علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت میرے والد کے ذمے مثال کے طور پر 3000 نمازیں تھیں, تو کیا شرعی طور پر ان کا فدیہ مجھ پہ دینا لازم ہے؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے وصیت نہیں کی اور وراثت نہیں چھوڑی تو پھر آپ پر شرعاً لازم نہیں ہے. پھر بندہ یہ پوچھتا ہے مفتی صاحب سے, اگر میں خوشی خوشی یہ دینا چاہوں تو کیا میرے والدین کو فائدہ ہوگا؟ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں ہاں, جملہ مکمل کریں, ہوگا. پھر جو پوچھنے والا ہے وہ کہتا ہے میرے ذمے لازم تو نہیں ہے, لیکن اگر میں دوں گا تو امید ہے میرے والدین سے عذاب ہٹ جائے. پھر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے اگر نہیں دیا تو عذاب ہوتا رہے گا. تو بتاؤ دنیا میں کون ہے جو ماں باپ کو عذاب میں دیکھنا چاہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عملی طور پر وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے دینا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اور 4-4 5-5 ہزار نمازوں کا فدیہ 4-5 ہزار روپے نہیں ہوتا, جائیدادیں بک جاتی ہیں لوگوں کی. اس لیے میں جب یہ مسئلہ پبلک کو بتاتا ہوں تو میرا بتانے کا اسٹائل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے, کیونکہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. شریعت چاہتی ہے کہ والدین کی وراثت اولاد میں تقسیم ہو, وہ فائدہ اٹھائیں اس وراثت سے. تو اگر یہ حدیث میں حکم ہوتا نا اس طریقے سے کہ ماں باپ مر جائیں تو تم نے ان کی نمازوں کا کفارہ دینا ہے, اگر ہوتا تو پھر تو آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا. حدیث میں ایسا کوئی آرڈر ہے نہیں. تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنی نمازوں کی وصیت کی ہے تو پھر جتنی جائیداد چھوڑی ہے اس میں 1/3 میں وہ وصیت پوری کی جائے گی. 1/3 میں, کیونکہ ان کو یہ رائٹ تھا کہ زندگی میں 1/3 یعنی 33.3% کی وہ وصیت کر سکتے تھے. وہ تو پھر آپ نے ویسے ہی کرنی ہے. لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر آپ صرف ان کے لیے دعائے مغفرت کریں, اور جو صدقہ خیرات کی ٹوٹی پھوٹی اللہ توفیق دے دے, کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دیا, کسی کو کنواں کھدوا دیا, جو نارملی کرتے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اور اپنے اوپر ایک چیز مسلط نہ کریں کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے نمازیں چھوڑی ہیں تو عذاب میں نہ ہو, بس دعائیں مغفرت کریں, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ شریعت ہمیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتی. تو اب وہ چونکہ ان کی نمازیں گئیں, وہ اب جو ہے نا وہ سزا تو متعین ہے. اب دعائیں مغفرت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو اب لاکھوں کروڑوں روپے اس میں دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ٹینشن نہ لیں آپ, بس دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہوتا ہی ہے نا کہ جب پریکٹیکلی کوئی مفتی پبلک میں رہتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں. تو یہ بہت زیادہ لوگ حرج میں آئیں گے, کیونکہ نمازیں تو آج کل بہت سے لوگ شارٹ کر رہے ہیں. کون کون اپنے ماں باپ کی فدیے دیتا رہے گا ساری زندگی بیٹھ کے؟ وہ تو فدیوں میں ہی ساری آدھا ہو جائے گا بیچارہ. اتنی زکاتیں نکالے گا, اتنے فدیے دے گا کہ خود کل لوگوں سے فدیے لے رہا ہوگا. تو اس لیے اب آپ کے پاس سوائے توبہ استغفار کے کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب وہ نمازیں چھوڑ دی, بس توبہ کرو, اللہ معاف کر دے. اللہ سے امید ہے آپ دعائیں جاندار طریقے سے کرو, اللہ سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا. اور نارملی جو صدقہ خیرات ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہو وہ کرو. قضائے عمری کی نماز, اس زمانے میں بعض مذہبی اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے, ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. تو نماز اگر قضا ہو گئی, جان کر کسی نے قضا کر دی, تو اب توبہ سے معاف ہو جائے گی. اور وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں پتہ چلتا ہو کہ نمازیں جب ہزاروں لاکھوں آپ کے ذمے ہوں تو قضا پڑھنا بھی ضروری ہے. ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے اور ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ قضائے عمری لازم نہیں ہے.
لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے ماضی میں کہ جب بھی آپ کے ذمے نماز قضا ہوگی آپ پر توبہ بھی لازم ہے اور نماز کی قضا لوٹانا بھی لازم. امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہیں کہ اگر آپ نے جان کے نماز قضا کر دی تو صرف توبہ کرنی پڑے گی, قضا نہیں کرنی پڑے گی. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قضا لازم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب جان کے نماز قضا کر دی تو آپ اسلام سے ہی خارج ہو گئے, کافر ہو گئے, نکاح بھی ٹوٹ گیا. تو جب کافر سے مسلمان ہو گئے تو جس کافر نے نمازیں چھوڑی ہیں اس پہ نمازیں تھوڑی لازم ہوتی ہیں. تو وہ جو قول ہے نا کہ نماز جان کر قضا کی تو قضا لازم نہیں ہے, وہ ایک الگ قول کی بیس پہ ہے. وہ قول یہ کہ نماز جان کے چھوڑ دینے والا کافر ہے, تو ہم تو اس کو کافر نہیں سمجھتے, ورنہ 2-4 آدمی رہ جائیں گے جنت میں جانے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور سارا دن تجدید نکاح ہی ہوتا رہے گا. آج فلاں نماز چھوڑ گئی, چل بھی دوبارہ نکاح پڑا, فلاں نماز چھوڑ گئی تو دوبارہ نکاح پڑا. مہر دے دے کے آدھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اس لیے ہم تو جمہور کے قول کو لیتے ہیں, امام ابو حنیفہ کے, امام شافعی کے, امام مالک کے قول کو لیتے ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دینے سے کافر ہونے کے قریب تو ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا. تو جب آپ اس قول کو لیتے ہیں تو پھر اس قول میں تو یہ ہے کہ جب آپ نے جان کے نماز چھوڑی تو آپ مسلمان ہی ہیں. اب جب آپ دوبارہ توبہ کریں گے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور نمازیں لوٹانی بھی پڑیں گی. تو جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنے سالوں کی نمازیں قضا پڑھانی پڑیں گی, قضا لوٹانی پڑیں گی, آپ ان سے پوچھا کرو کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ نہیں لوٹانی پڑیں گی. دلیل ہمیشہ اس سے پوچھی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی, صحیح حدیث ہے یہ, والیمین علی من انکر. دلیل ہمیشہ اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرے, اور جو دعوے کا انکار کرے اس سے صرف قسم لی جائے گی, اس سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں, آپ لوگ کا دماغ حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ امیر حمزہ صاحب. میں نے کورٹ میں کیس کیا کہ امیر حمزہ نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لے کے کھا گیا ہے, دے نہیں رہا. امیر حمزہ 2 لاکھ روپے لے کے مجھ سے کھا گیا, دے نہیں رہا. میں ان کو کورٹ میں گھسیٹ کے لے گیا. کورٹ نے پوچھا امیر حمزہ کیا تو نے مفتی صاحب سے 2 لاکھ روپے لیے؟ امیر حمزہ کہے گا کہ میں نے نہیں لیے. میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب اس سے پوچھو اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے اس کو 2 لاکھ روپے نہیں دیے. اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ گواہ پیش کرے کہ اس نے مجھ سے 2 لاکھ روپے نہیں لیے. جج نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا بتا بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے. تو جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تو ججوں کو ہوتی, استغفر اللہ, یعنی جج کو دماغی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نے نہیں لیے. ابے نہیں لینے کی دلیل نہیں ہوتی, دلیل اس پہ ہوتی ہے دیے ہیں. جج مجھ سے پوچھے گا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے دیے ہیں, تم گواہ لے کر آؤ. میں کہوں میں جب دے رہا تھا میرے پاس گواہ تھوڑی تھے, اس کے بولو گواہ لے کر آئے کہ اس نے نہیں لیے. ابے نہیں لینے پہ دلائل نہیں ہوتے, دلائل اس پہ ہوتے ہیں کہ میں نے دیے. ہاں میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا, جمشید اور غفار کو میں لایا, میں نے 2 گواہوں سے ثابت کر دیا کہ جج صاحب یہ دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس کو میں نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں. اب یہ دعوے کی نوعیت چینج ہو گئی, میں نے ثابت کر دیا. اب یہ جواب میں کہہ رہے جج صاحب میں نے وہ 2 لاکھ منگل کو واپس کر دیے تھے, جج صاحب میں نے وہ 2 لاکھ روپے منگل کو واپس کر دیے. اب جج مجھ سے پوچھ رہا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ واپس نہیں کیے. اب یہ الٹا سوال ہو جائے گا. اب جج اس سے پوچھے گا کہ تم نے منگل کو واپس کیے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے واپس کیے, تم گواہ لے کر آؤ. اب مدعی کون بن گیا؟ یہ. تو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. اب قضائے عمری کے مسئلے میں سمجھو خوب اچھی طرح, تبھی تو ہم کہتے ہیں مجتہدین کو فالو کرو. ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل یہ قرآن و سنت کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. آج کل کے اسکالرز کے پاس حدیثیں تو ہیں, حدیث سمجھنے کے لیے جو کھوپڑی ہونی چاہیے نا حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے,
جو سینس ہونی چاہیے وہ سینس مارکیٹ سے شارٹ چل رہی ہے. تو قضائے عمری پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل ان لوگوں سے ہم مانگیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز جب قضا ہو جائے تو قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے, صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی. یعنی نماز پڑھے بغیر بھی ذمے سے ساقط ہو سکتی ہے. ہم کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے قرآن و سنت میں کہ نماز آپ کے ذمے تھی اور آپ نے نہیں پڑھی تو وہ ذمے سے صرف توبہ سے ساقط ہوگی. دنیا میں کوئی بھی چیز جو آپ کے ذمے میں ہو صرف ایکسکیوز کرنے سے کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی. میں نے اس سے 2 لاکھ روپے قرضہ لیا, میں نے کہا منگل کو دوں گا, ٹائم منگل کا تھا, بدھ کو تک میں نے ڈیلے کر دیا تو قضا کر دیا نا. جب ایک چیز میں نے ڈیلے کر دی تو میں ایکسکیوز بھی کروں گا اور پیسے بھی دوں گا. اب یہ میرے پاس آئے کہ آپ نے پیر کا وعدہ کیا تھا مفتی صاحب, ابھی تک آپ نے میرے پیسے نہیں دی, میں سخت ٹینشن میں گیا ہوں. میں نے کہا میں بہت ایکسکیوز کرتا ہوں آپ سے, آئی ایم ویری سوری, آئی ایم سوری. کہہ کہ چلے ٹھیک ہے آپ نے ڈیلے کر دیا, قضا کر دیا, ٹائم پہ آپ نے پے نہیں کیا, کوئی بات نہیں, آپ اب آپ کے ذمے میں تو ہے نا, اب آپ دے دیں, میں معاف کرتا ہوں لیکن اب آپ دے دیں. میں نے کہا جب تو نے معاف کر دیا تو ساقط ہو گیا. وہ کہے گا بھائی میں نے ڈیلے کرنے کے جرم کو معاف کیا ہے, قرضہ معاف میں نے نہیں کیا. کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کیا ہے؟ میں کہوں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں کیا؟ تو یہ وہی بے وقوفوں والا سوال ہو جائے گا. کہے گا بھائی مفتی صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ میں نے قرضہ بھی معاف کر دیا ہے؟ تو ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں قضا پڑھے بغیر بھی ساقط ہوتی ہے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کا قرضہ تھا, نماز ذمے میں تھی آپ کے اور آپ پڑھے بھی نہیں پھر بھی اللہ نے معاف کر دیے پڑھے بغیر؟ کوئی قرآن کی آیت دکھاؤ یا کوئی حدیث دکھاؤ, کیونکہ اللہ کی بات ہم تک یا تو قرآن کے ذریعے پہنچتی ہے یا نبی کے ذریعے. تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی تو صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی, دینا ضروری نہیں ہے, قضا ضروری نہیں ہے. اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ جس نے نماز جان کر قضا کر دی صرف توبہ سے معاف ہو جائے گی؟ بلکہ حدیث اور قرآن میں الٹا لکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا, اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. نبی سے جب بھی نماز قضا ہوئی ہے, چاہے جان کر ہوئی ہو, آپ ظاہر ہے جان کے ویسے نماز قضا نہیں کریں گے, لیکن جنگ میں آپ سے نماز قضا ہوئی, غزوہ خندق میں 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں, تیروں کی برسات تھی, آپ نماز پڑھ نہیں پائے تھے, اور اس وقت اللہ نے سفر میں نماز کیسے پڑھی جائے یہ طریقہ بھی نہیں بتایا تھا کہ جنگ میں کیسے نماز پڑھی جائے, تو اس لیے آپ کی نماز قضا ہو گئی. تو صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا, 4 نمازیں قضا کی گئی ہیں پھر اگلی پڑھی گئی ہے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب آپ سے جان کے نماز قضا ہو گئی تو نہ صرف یہ کہ قضا پڑھنا ضروری ہے بلکہ اگلی ہوگی نہیں جب تک پچھلی قضا پڑھو گے نہیں آپ. ہاں جب نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. اچھا یہ لوگ ایک دلیل اور دیتے ہیں, بھائی جب اتنی ساری نمازیں آپ کے ذمے آ گئیں, 10 سال کی نمازیں, 20 سال کی نمازیں, تو وہ صرف توبہ سے معاف ہوں گی, قضا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. تو 20 سال کی نمازیں پڑھنا ٹینشن کا کام ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تو کہہ رہے دین میں ٹینشن نہیں ہے. اس کا جواب یہ میرے بھائی کہ ہم اگر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا 10 سال کی نمازیں ایک دن میں کمپلیٹ کر لے پھر ٹینشن ہوتی. علماء تو کہتے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کمپلیٹ کر لو میرے بھائی. اس کی مثال ہے آپ پہ 1 کروڑ کا قرضہ آ گیا, آپ نے کہا تھا منگل کو دوں گا, اب آپ دے نہیں رہے, تو جج کہتا ہے قسطوں میں دے دے بھائی. جج یہ تھوڑی کہے گا کہ معاف, کیونکہ قرضہ زیادہ ہے لہذا معاف. جج کہے گا جتنی گنجائش ہے سورس آف انکم دکھاؤ اور اپنے ایکسپینسز دکھاؤ, اتنا بچ رہا ہے نا, یہ جو بچ رہا ہے نا یہ منتھلی ماہانہ کر کر کے دے دو. پوری دنیا میں لا یہی ہے کہ قسطیں باندھی جاتی ہے, معاف نہیں کیا جاتا. معاف جب ہی ہوگا جب صاحب حق معاف کر دے. تو جب اللہ کہہ دے کہ میں نے نماز ساقط کر دی ہے تو ہم کہیں گے بھائی نماز ساقط ہو گئی ہے, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ نے ایسا کچھ کہا نہیں ہے, نہ اللہ نے کہا ہے نہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. تو حرج جب ہوتا جب علماء یہ کہتے کہ ایک ہی دن میں ساری نمازیں پڑھی جائیں گی, ایک دن میں نہیں, 10 سال کی نمازیں آپ کتنے دن میں پڑھیں؟ 10 سال میں پڑھیں, ہر نماز کے ساتھ ایک قضا کرنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
چلو بھائی اگلا سوال. اچھا میرے ہاتھ میں گزارش ہے کہ ایک بندے کو بیماری کی وجہ سے ختنہ کرانے سے روکا گیا تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ ہاں بھائی ختنے کا کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آدمی نے ختنے کی, ایک قریبی دوست کو دعوت میں نہیں بلا سکا. ایک آدمی نے ختنے کی, قریبی دوست کو دعوت میں نہیں بلا, وہ ناراض ہو گیا. تو وہ گیا ہمارے حضرت کے کسی استاذ یا والد صاحب کے پاس. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد جو تھے نا بڑے خوش مزاج تھے. تو جا کے کہنے لگا اس نے ختنے کی دعوت کی, مجھے بھی نہیں بلایا. تو حضرت کے والد نے فرمایا اتنی سی بوٹی تھی, کس کس کو کھلاتا میرے بھائی؟ اتنی سی بوٹی تھی, کس کس کو کھلاتا؟ شکر کر نہیں بلایا. جی جی, شادی کے لیے دعا. اچھا میرے بھائی, جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں اور رکاوٹ نہ کر سکتا ہو کتنے دن میں, تو کتنے دن ادا کرے؟ تو بھائی روزانہ ایک دن کی کم از کم نماز قضا کرے. فجر کے ساتھ فجر پڑھ لے, ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لے, اس طرح سے. کیا جنازے کے بعد شامل ہونے والے افراد کو کھانا کھلانا لازم ہے, بریانی وغیرہ؟ دیکھو ایک تو میت کے نام پہ کھانا ہوتا ہے, وہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار دور سے آتے ہیں تو بھوک کا ٹائم ہوتا ہے, وہ جنازہ دفنا کے آتے ہیں, ان کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہوتا ہے, تو ان کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ان کو بھی نہیں کھلائیں گے تو 2-4 جنازے اور لیٹے ہوئے ہوں گے, کیونکہ ہم خود بھوکتے ہوئے ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو کا انتقال ہوا, ہم گئے کراچی سے ملیر لانڈھی, وہ بھوک سے حالت خراب ہوئی ہوئی تھی, دفنا کے آئے ہیں تو بھائی خود لگنے لگا کہ اب اگلا نمبر کس کا ہے, ہمارا ہے. تو کسی پڑوسی نے کھانا لگا دیا, ہم نے کہا اس کو اتنی دعائیں دی کہ اللہ تیرا بھلا کرے. تو ایسی ضرورت میں اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو میت کے اہل کھانا نہ کھلائیں, کیونکہ حدیث میں ہے کہ خود ان کو کھلاؤ, یہ غم میں ہے. لیکن اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں دور سے اور کھانے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے, بعض دفعہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کھانے کا, پھر ضرورت نہیں ہے. کھانے کا ٹائم بھی ہے, دور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو بھوک لگ رہی ہے, تو ان کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ والا کھانا نہیں کہلائے گا جس کو میت کا کھانا کہتے ہیں, تو ضرورت کی وجہ سے. قرآن پاک میں ہے لیس علیکم ان تأکلوا جمیعا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ کھانا اور اکیلے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور حدیث میں ہے کلوا جمیعا ولا تتفرقوا, مطلب ایک ساتھ کھاؤ. دیکھو قرآن میں آتا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا, اس آیت کا ایک خاص مطلب ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, بہت شدید وعید ہے اسلام میں اس پر کہ کسی کا ایک نوالا بھی آپ حرام نہیں کھا سکتے. تو صحابہ ڈر گئے, انہوں نے کہا ہم تو رشتہ داروں کے ہاں جا کے مل جل کے کھاتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ 2 نوالے ہم زیادہ کھا لیں, جتنا حق بنتا ہو اس سے ہم زیادہ کھا لیں. تو گھروں میں جا کے انسان بے تکلف ہو کے کھاتا ہے, اپنے چچا خالہ پھپھی ماموں کے گھر نا. تو قرآن نے خوف کو ختم کر دیا کہ نہیں بھائی یہ تو تمہارے ریلیٹیو ہیں, ان کے گھر جا کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہاں کوئی نوالے گنتا تھوڑی ہے. تو لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا, انڈیویجولی بھی کھا سکتے ہو انفرادی طور پر, اور مل جل کے بھی کھا سکتے ہو. اس میں کوئی 2 نوالے زیادہ کھا لیے کسی نے کم, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ تو ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ جائز ہے. باقی حدیث میں ترغیب ہے کہ اکٹھے کھانا یہ زیادہ بہتر ہے, اس سے برکت ہوتی ہے, محبت بڑھتی ہے. انگریزوں میں کیا ہو گیا ہے, محبت مارکیٹ سے شارٹ. ہر آدمی اخپل طریقے سے بس انڈیویجولی بیٹھ کے کہیں کھا رہا ہوگا. گھروں میں بھی اب دیکھو پہلے دسترخوان لگتا تھا, سب مل کے کھاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے, کچن سے سب نے اپنے سالن نکالا, کوئی ادھر صوفے کے نیچے گھسا ہوا ہے, کوئی بیڈ کے نیچے گھسا ہوا ہے, کوئی کچن میں گھسا ہوا ہے, ہر آدمی اپنے طریقے سے. تو اس سے محبتیں کیا ہوتی ہیں, ختم ہوتی ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے نا. باقی جائز یہ بھی ہے, سب طرح سے جائز ہے. کھانے کو فوکس کرو, طریقے کو فوکس مت کرو.